السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج آپ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ ہاں، تو ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس آپ کے لیے کہ وہ یہ ہے کہ میرے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، اور آپ سے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ ایپیسوڈس روز روز آیا کریں۔ آئی ایم سو سوری آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، بٹ آئی ول میک شیور کہ اب آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ایپیسوڈس اب ڈیلی آیا کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا۔ تو چلیں پھر میں آج کے ایپیسوڈ کو کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹا گوندھ کر اس نے تپائی پر رکھا، پھر نین تارا کو دیکھا جو کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ دوپٹہ ہاتھ میں تھا اور وہ اسے بے دردی سے مرور رہی تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو، لالچی لوگ ہیں، رشتہ نہیں توڑیں گے۔ اس نے پلٹ کر ناراضگی سے کھولا کو دیکھا۔ تمہیں ہر وقت میرا رشتہ توڑنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ مت کرو۔ ٹھیک ہے، باہر میں جاؤ۔ خولا، ابا باہر بلا رہا ہے۔ شیر دل سنجیدہ چہرے کے ساتھ کچن میں آئے تو اس کی چھٹی حس کچھ الارم بجانے لگی۔ بظاہر سر ہلاتے وہ کچھ ٹینشن سے باہر گئی۔ ٹاہلی کے بڑے درخت تلے بچھی چارپائیوں میں سے سامنے والی پر چچا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نین تارا کی ساس دوپٹہ منہ پر رکھے انہیں کچھ سنا رہی تھیں۔ دادی ناگواری سے اور چچی پریشانی سے ساتھ بیٹھی تھیں۔ آپ نے بلایا چچا؟ وہ سنجیدگی سے سامنے کہتی کھڑی ہو گئی۔ چچا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جمال سے ملنے گئی تھیں آج؟ اس نے رخ موڑ کر جمال بھائی کی ماں کو دیکھا، پھر چچا کو۔ جی۔ کس لیے؟ یہ کہنے کہ وہ موٹر سائیکل کی شرط واپس لے لیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ ارے بس یہی کہنے، گلی میں 10 لوگوں کے سامنے میرے بیٹے کو سنا کر آئی ہے، لالچی، جہیز لینے والے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر آئی ہے۔ پورا محلہ وہاں تھا، ہر شخص نے سنا۔ وہ دوپٹہ دوبارہ منہ پر رکھ کر خوب شوں شوں کرنے لگیں۔ خولا نے بامشکل ضبط کر کے انہیں دیکھا۔ ڈرامے نہ ہوں تو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا خالہ، اور گلی خالی تھی، کون سے محلے والے؟ خولا، چچا کی سخت آواز پر وہ رکی۔ ہاں ہاں، اب الزام لگاؤ ہم پر۔ میں تو نین تارا کی سہولت کے لیے کہہ رہی تھی موٹر سائیکل کا، ورنہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ دکان بھری پڑی ہے سامان سے، گھر میں سب کچھ ہے، ایک تو تمہاری بیٹی بھی آ رہے ہیں، اوپر سے باتیں بھی سنیں۔ وہ مزید زور و شور سے بیان کرنے لگیں۔ جھوٹ تو مت بولیں خالہ، کون سا سامان؟ ساری دکان خالی۔ معافی مانگو ان سے خولا۔ چچا کی اس آواز اس قدر بلند تھی کہ دروازے کا پٹ تھام کر ٹھہری نین بھی لرز گئی۔ خولا کا دل سکڑا۔ چچا، میں نے کہا معافی مانگو ان سے، وہ مزید سختی سے بولے۔ چچی ایک دم پریشانی سے اٹھیں، دادی بھی کھڑی ہو گئیں۔ وہ اب سامنے بیٹھی عورت کو گھور رہی تھیں۔ رہنے دینا، بچی سے غلطی ہو گئی۔ چچی اس کے ساتھ آ ٹھہری۔ معافی مانگو خولا۔ خولا نے گلے میں اٹکے آنسو دھکیلے، سخت نظروں سے اسے دیکھتے چچا کو دیکھا، پھر جمال بھائی کی ماں کو۔ معذرت خواہ ہوں خالہ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ چچی کا ہاتھ اپنے کاندھے سے نرمی سے ہٹاتی مڑی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، صحن سے اندر گیلری کی طرف، پھر آمنے سامنے قطار میں بنے کمروں میں سے پہلے کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ کھینچ کر چارپائی پر رکھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نہیں روئے گی، وہ نہیں روئے گی، وہ نہیں روئے گی۔ خولا بلال نہیں روئے گی، رجب بلال کی بہن نہیں روئے گی۔ بہت ضبط کے باوجود آنسو کا ایک قطرہ چہرے پر گرا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے اسے بے دردی سے صاف کیا۔ وہ نہیں روئے گی، خولا نہیں روئے گی۔ دروازہ کوئی تیزی سے کھولتا اندر آیا۔ خولا نہیں مڑی، وہ جانتی تھی وہ نین ہوگی۔ خولا، نین تارا تیزی سے اس تک آئی اور اس کا رخ موڑا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ تم نے ابا کو بتا دینا تھا نا کہ میں نے تمہیں جانے کا کہا تھا۔ نین تارا کو جی بھر کر رونا آیا اور وہ رو دی۔ اس سے کیا ہوتا؟ خولا کو جی بھر کر رونا آیا لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ تم پر غصہ نہ کرتے۔ غصہ نہیں کیا تھا، چچا سمجھ کر حکم دیا تھا۔ اگر ان کی محبت حق سمجھ کر وصول کر سکتی ہوں تو ڈانٹ ان کا حق سمجھ کر بھی سن سکتی ہوں۔ اس نے نین کے ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹائے۔ مجھے معاف کر دو۔ خولا نے رک کر گہری سانس لی۔
تم بزدل ہو نین، میری بھلا سے تمہارا دل ٹوٹے یا ٹوٹ کر کرچی ہو، لیکن تم بزدل ہو۔ یہ بہادری نہیں تھی کہ تم کسی ایسے شخص کا رشتہ قبول کر لیتی جو تم جانتی تھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تم نے وہ قربانی دی جو تم سے کسی نے نہیں مانگی تھی، نہ تمہیں وہ قربانی دینے کی ضرورت تھی۔ تم تبھی اس رشتے کے لیے منع کر دیتی تو آج یہ دن نہ آتا۔ تم بہت بزدل ہو نین۔ اسے اپنے اندر پنپتے آنسو زہر کی صورت نین تارا کے اندر اتار دی۔ اسے باتیں دل میں رکھنا نہیں آتی تھیں، جو اسے رلائے گا اسے رونا پڑے گا۔ نین تارا روتے روتے ساخت ہوئی، پھر آنسو مزید تیز ہوئے۔ خولا کو مزید چڑ ہوئی۔ ہاں اب تم آنسو بہانے لگ جاؤ، یہ نہیں کہ جا کر منہ توڑ دو اس عورت کا، لیکن نہیں، بزدلی تو تم پر ختم ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بزدل ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ میری ماں میری وجہ سے چین سے سو نہیں سکتی تو میں نے بزدل بن کر پہلا رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے دیکھا جب میرا باپ میری شادی سے 1 ماہ پہلے میرے ہونے والے شوہر کے قتل کیے جانے پر وقت سے پہلے برا ہو رہا ہے، میں نے بزدل بن کر اسے مزید برا ہونے سے بچا لیا۔ میں نے جب دیکھا کہ معاشرہ مجھے منحوس سمجھ رہا تھا تو میں نے بزدل بن کر خود کو مزید طعنوں سے بچا لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بزدل ہوں۔ وہ روتے روتے چارپائی پر بیٹھی۔ خولا نے گہری سانس لی۔ ہاں تم بزدل ہو۔ کس نے تم سے کہہ دیا کہ کوئی بھی گہرا رشتہ قبول کر کے اپنے ماں باپ پر احسان کر دو گی، پھر جب رشتے کے بعد وہی روتا ہوا چہرہ لاؤ گی تو تب تو جیسے تمہارے ماں باپ کو بہت خوشی ہوگی نا۔ مظلومیت کا رونا بند کر دو نین۔ تمہارے ماں باپ نے تمہارے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی، تم سے صرف پوچھا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تم اللہ پر توکل کے معاملے میں بھی اندھی بن گئی ہو۔ تب اگر تم انسانوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتی تو تم اندھیرے میں بیٹھی رو نہ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں کس نے تم لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ معاشرے کے ڈر سے جہنم میں کود جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چارپائی پر پڑا دوپٹہ اٹھاتی دروازہ کھولتی باہر بڑھ گئی۔ اس سے چھت پر جا کر خود کو پرسکون کرنا تھا۔ پیچھے بیٹھی نین تارا اب بھی رو رہی تھی۔ خولا یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس جیسی لڑکیوں کو بہادری کی قیمت ماں باپ کی عزت کی صورت چکانی پڑتی ہے، اور اگر سب کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس سب کے بعد روئے گی تو غلط لگتا تھا۔ اگر شیردل یہ سوچتا تھا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر غم منائے گی تو اسے بھی غلط لگتا تھا۔ وہ شام تک یوں ہو گئی گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اپنے حصے کے کام کیے، شیردل سے لڑائی کی، چچی جانوروں کو چارہ ڈالتے اسے دیکھ کر نظر چڑا لیتی، دادی غور سے دیکھتی کہ نین تارا ہوتی تو رو رو کر بخار ہو چکا ہوتا، لیکن وہ نین تارا نہیں تھی، وہ خولا بلال تھی۔ اور یہ اگلی شام کا قصہ تھا۔ جب چھت سے اترتے اس نے چچا کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ وہیں پہلی سیڑھی پر رک گئی۔ وہ پریشان نہیں، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ شیردل، ذرا فصل کی طرف چکر لگا آنا۔ وہ سینہ مسلتے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ خولا تیزی سے نیچے تک آئی، فریج سے جا کر ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس میں ڈالتے چچا تک آئی۔ پانی چچا؟ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پانی لے لیا۔ سب ٹھیک ہے چچا؟ انہوں نے بس سر ہلا دیا۔ خولا کو مزید پریشانی ہوئی۔ فصل کٹ گئی ساری؟ نہر کے پاس والی رہتی ہے۔ شیردل جمائی روکتا کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب چچا کو دیکھ کر وہیں رکا۔ واپس کیوں آ گئے؟ تم جا کر دیکھ لو فصل، تھریشر والوں کے لیے چائے بنوا لینا، فصل کے پاس ہے، بچیاں کہاں دھوپ میں خوار ہوں گی۔ وہ تکیہ سر کے نیچے رکھتے وہیں لیٹ گئی۔ میں بنا دیتی ہوں چچا، شیر تم 10 منٹ انتظار کرو۔ عام دن ہوتا تو وہ ڈٹھائی سے جا کر نین کو اٹھاتی کہ چائے بنائے، پھر کھڑے کھڑے سو صلواتیں ان لوگوں کو بھی سنا دیتی جنہیں گرمی میں چائے پینا شوق چڑھ جاتا تھا، لیکن آج عام دن نہیں تھا، اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ کچن میں جا کر چائے کے لیے پانی ڈالا، پھر دودھ پتی ڈالتے وہیں کھڑی ہو گئی۔ دادی کمرے میں تھیں۔ نین تارا سو رہی تھی۔ چچی نے آج کل اسے ہر کام سے چھٹی دے رکھی تھی۔ 15 دن بعد اس کی مہندی تھی۔ چائے بنا کر تھرمس میں ڈالتے وہ کپ اٹھاتی باہر آئی تو چچا اب بھی لیٹے تھے۔ یہ ایک اور عجیب بات تھی، زندگی کے 22 سالوں میں اس نے اس گھر کے مردوں کو فصل کے موقع پر صرف اور صرف کام کرتے دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھی جب چچا یوں پریشانی سے گھر پر تھے۔ اس نے چائے شیردل کو دیتے ایک بار پھر چچا کو دیکھا۔ ان کی پریشانی کی کیا وجہ تھی؟ پھر اگلے دن تک اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وجہ کیا تھی۔ حکومت نے گندم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یوں تھا کہ 6 ماہ کی فصل جسے کسانوں نے خون پسینے سے سینچا تھا وہ اب پک کر تیار تھی، تو حکومت نے فصل لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ حکومت کے پاس پہلے ہی وافر مقدار میں گندم موجود تھی، مزید لے کر نقصان کیوں کرنا؟ سب کسانوں کا نقصان کیا جانا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی اس کا کیا مطلب تھا۔ اگر فصل نہ بکتی تو نین تارا کی شادی رک جاتی، دادی کا علاج رک جاتا، قرضے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچ دیں گندم؟ وہ لیں گے نہیں، لیں گے تو کم قیمت پر لیں گے۔ چچا نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔
تو بدر صاحب سے بات کریں، ہر سال وہی گندم لیتے ہیں۔ کتنی بار ہم نے کہیں اور دینی چاہی تو ہمیں دھمکیاں دی گئیں۔ اب جب ہم پر مشکل وقت ہے تو وہ ہمارا مسئلہ حل کریں۔ اس بار بھی گندم لیں۔ ہماری چچی کو پریشانی چچا سے زیادہ تھی، نین تارا کی شادی کا سارا خرچہ یہیں سے نکلنا تھا، اب کیا ہوگا؟ بدر صاحب نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے ہیں وہ بھی پہلے یہاں سے گندم لے کر حکومت کو ہی بیچتے تھے، اب پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچنے میں انہیں نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ ایسے کیسے؟ ہر سال وہی لیتے ہیں ہم سے، حالانکہ ہم دینے پر راضی نہ ہوں تو بھی ان کے آدمی آ جاتے ہیں۔ اس سال ان کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ وہ دروازے سے ہٹتی کمرے میں آئی، نین زرد چہرے سے بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوگا کھولا؟ جو اللہ کو منظور۔ کچھ کرو تم۔ دعا کر سکتی ہوں، وہ چچی کر رہی ہیں، بد دعا کر سکتی ہوں، وہ دادی کر رہی ہیں۔ وہ آرام سے جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ تمہاری تو دلی خواہش پوری ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اسے نین تارا کی آواز سنائی دی۔ تم بہت خود غرض ہو کھولا۔ کھولا نے آنکھیں کھولی، نین اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی اور زخمی تاثر تھا۔ کھولا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، تم صرف اپنا سوچتی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، تمہیں دل رکھنا نہیں آتا کھولا، تمہیں دل توڑنا آتا ہے، اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں بزدل ہوں، ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ کوئی تمہاری طرف انگلی اٹھائے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو گاؤں کی گلیوں میں مجھے ساتھ لے کر چلتا اور سکھاتا کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ میرا باپ ہے کھولا، میرے باپ کی تھوڑی بہت عزت ہے۔ تم کہتی ہو میں شادی سے منع کر دوں، لیکن تم نہیں جانتی کہ میرا باپ بزدل ہے۔ میرا رشتہ ٹوٹا تو وہ مر جاتا۔ میری ماں کمزور ہے، وہ لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خوش نہیں ہوں کھولا، میں روز مرتی ہوں۔ میں 3 سال سے مسکرائی نہیں ہوں جیسے تم 3 سال سے روئی نہیں ہو۔ رجب کو نہیں مرنا چاہیے تھا، وہ تمہارے آنسو اور میری مسکراہٹ لے گیا، وہ تمہیں مزید بہادر اور مجھے مزید بزدل بنا گیا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دی روئے گئی۔ کھولا کے چہرے پر کوئی اذیت جیسا تاثر ابھرا۔ اس نے نین کو تسلی نہیں دی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے پار ٹاہلی تلے چچا چچی اور دادی بیٹھے تھے۔ مسئلے کئی تھے اور حل ایک، اور اسے وہ حل تلاش کرنا تھا۔ گاڑی میں بجتے دھیمے سر خوابناک سے تھے۔ اے سی کی ٹھنڈک باہر کام کرتے مزدوروں کے لیے خواب اور اسی کے لیے عام تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر حد درجہ بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ اسے امریکہ واپس جانا تھا۔ یہاں دھول مٹی، کچے پکے مکانات، گرم موسم دیکھ دیکھ کر وہ تھک گیا تھا، لیکن بدر بھائی نہیں مان رہے تھے اور انہیں ناراض کرنا کم از کم حریرہ خاقان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظر یوں ہی کھیتوں کی طرف گئی۔ فصل پر تھریشر لگی ہوئی تھی، مرد گندم بوریاں میں بھر رہے تھے اور گندم کا بھوسا ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا۔ حریرہ نے گاڑی روک دی، چند لمحے باہر دیکھتا رہا، پھر سیٹ بیلٹ ہٹاتے باہر نکلا۔ تیز سورج اوپر چمک رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا گندم کے کھیت تک گیا، جمع شدہ بھوسے سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ وہاں نیلی جینس پر گرے کلر کی شرٹ پہنے، بازو کہنی تک موڑے لڑکا ٹھہرا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر جما رکھے تھے اور وہ سامنے کام کرتے مردوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگا تو نہیں تھا کہ تم بھی کسان ہو؟ کہا چون کر پلٹا، پھر حریرہ کو دیکھتے ابرو تعجب سے اچکائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے فصل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ظاہر ہے تم سے بات کرنے کے لیے ہی یہاں موجود ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کاہب نے رخ موڑ کر ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا، اسے سرائکی میں کچھ سمجھایا، پھر حریرہ کی طرف گیا۔ وہ سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گھنگھرالے بال، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر پلٹنے لگا۔ کاہب ساتھ ہو گیا۔ یہ تمہاری فصل ہے؟ ہاں۔ کسان لگتے تو نہیں ہو؟ حریرہ نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں لگتا؟ شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہو، ڈریسنگ بھی دیہاتیوں جیسی نہیں ہے۔ وہ دونوں دھوپ سے بچنے کے لیے فصل کے اختتام پر لگے درختوں تلے آ ٹھہرے۔ حریرہ نے چشمہ نکال کر گریبان پر لٹکایا۔ اکنامکس کی ڈگری ہے میرے پاس، اور وہ تیزی سے کہتے رکا، جیسے بے ساختہ کچھ کہنے لگا، پھر ہونٹ بھینچتے سر جھٹکا اور حریرہ کو دیکھا۔ نہیں، یعنی اگر میں تمہیں شکل سے پڑھا لکھا لگتا ہوں تو ٹھیک ہی لگتا ہوں۔ اوہ، یہاں پڑھنے کا رواج ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں جو وہ پڑھتے نہیں ہیں؟ نہیں، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پڑھنے کا رواج ہوگا، کیونکہ اکثریت کو میں نے کھیتوں میں کام کرتے ہی پایا ہے۔ حریرہ نے کاندھے اچکائے۔
کسان ہیں لیکن سب جاہل نہیں ہیں، یہاں سے اکثر لوگ پڑھنے کے لیے شہر جا رہے ہیں۔ تو پھر سب زمینوں کا کیا ہوگا؟ زمینیں بچی ہی کہاں ہیں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے زمینیں تنگ پڑتی جا رہی ہیں تو صحیح، اتنی ساری کب تک رہیں گی؟ ایک باپ اپنی 8 مربع زمین 4 بیٹیوں کو 2 کے حساب سے تقسیم کرے تو ان 4 بیٹوں کو اپنے 4 بیٹوں میں وہ زمین ایک ایک کر کے ایک حساب سے دینی پڑے گی۔ زمین سمٹ رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ زمینوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنا چاہیے۔ کب تک کسان زمینوں سے لگے رہیں گے؟ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوتا درخت سے ٹیک لگا گیا۔ کسانوں کے پاس اب نے کوئی اور راستہ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو مت ہی کہو، اچھا خاصا کما لیتے ہیں کسان فصلوں سے۔ کہا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خوشا وہیں پھینکتا اس تک آیا۔ مثلاً کتنا اچھا خاصا؟ وہ گھبرایا۔ اب دیکھو جیسے یہ گندم ہے، اسے اچھا ہی خاصا کما لیتے ہوں گے، حالانکہ محنت اتنی لگتی نہیں۔ کہا اپنے ہاتھ سینے پر باندھے وہ ایک بحث کے لیے تیار لگتا تھا۔ محنت اتنی نہیں لگتی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ 10,000 کی کھاد کی ایک بوری، ہفتے میں 1 دن کے حساب سے تقسیم کیا گیا پانی، پھر جب وہ پورا نہ ہو تو مہنگا پیٹرول لے کر ٹیوب ویل چلانا، کیڑے مار ادویات، دن رات فصل کی دیکھ بھال کرنا، آندھی آنے پر اس کے ٹلنے کی دعا، بارش نہ آنے پر اس کے آنے کی دعا۔ رات کو جب سب سو رہے ہوں تو ٹھنڈے پانی سے فصلوں کو سیراب کرنا، گرمیوں کے تپتے دنوں میں پسینے سے شرابور ہو کر پانی لگانا، فصل تیار ہونے پر اس کی کٹائی پر آنے والا خرچ، پھر مارکیٹ تک لے جانے کی ذلت، اگر بڑے زمیندار ایسا کرنے دیں تو، ورنہ اونے پونے دانوں بیچ دینا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کسان ہونا بہت آسان ہے اور بہت منافع والا کام ہے۔ ہریرا پل بھر کو چپ رہ گیا، پھر سیدھا ہوتے گویا ہار مانی۔ میں نے کبھی فصلوں میں کام نہیں کیا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر تمہیں تبصروں سے بھی گریز کرنا چاہیے ہریرا، کیونکہ کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ان زمینوں اور فصلوں کے لیے اپنے باپ اور بھائی کھوئے ہوتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مطلب؟ کہا نے رخ موڑ کر کھیت میں کام کرتے مزدوروں کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتے رہا، چہرے پر کچھ اذیت ابھری۔ میرے بھائی اور بابا نے ان زمینوں کو بچانے کے لیے جان کھوئی تھی۔ ہمارا جھگڑا تھا کسی سے زمینوں پر، کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ میں تب پڑھائی کے سلسلے میں اسلام آباد آیا تھا۔ ہم ان لوگوں کے خلاف کیس جیت گئے تو بدلے میں انہوں نے میرے باپ اور بھائی کو مار دیا۔ یہاں زمینوں اور پانی کے لیے ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کسان مرتے رہتے ہیں۔ میرے 2 کسان بھی مر گئے۔ وہ کرب سے بول رہا تھا۔ ہریرا کے چہرے پر افسوس آیا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ میں نے کہا نا، یہاں لوگ زمین اور پانی کے لیے مرتے رہتے ہیں۔ اس کا چہرہ اسپاٹ لگ رہا تھا۔ پانی کے لیے کیوں؟ پانی کے لیے بہت جھگڑے ہوتے ہیں یہاں۔ کسی ایک کی باری پر کوئی دوسرا پانی لے گیا تو جھگڑا ہو گیا، ایک کی فصل کو لگنے والا پانی دوسرے نے اپنی فصل کو لگا لیا تو جھگڑا ہو گیا۔ گاؤں میں یہ عام ہے، حالانکہ پانی سب کا برابر ہونا چاہیے، زمین جس کی بھی ہو۔ زمین پر موجود پانی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم پانی سے ڈرا رہے ہو؟ ہریرا ہنسا۔ پانی کا سچ بتا رہا ہوں، آب ہمیشہ حیات نہیں لاتا، یہ موت بھی لاتا ہے۔ میں نے تو اسے ہمیشہ زندگی دینے والا پایا ہے۔ میں نے زندگی لینے والا پایا ہے۔ کس کی؟ کوئی تھا جو حیات جیسا تھا اور اسے آب نے نگل لیا۔ اس نے رخ موڑ کر ہریرا کو دیکھا، اس کی آنکھیں گہری تھیں، راز جیسی پر اسرار۔ اور لوگ کہتے ہیں وہ آب میں ہوں۔ ہریرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ یعنی تم قاتل ہو؟ کہا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ وہ ہریرا سے 2 انچ لمبا تھا۔ میرے بارے میں اندازے مت لگایا کرو، تمہارے اندازے صحیح نکلے تو میں تمہارے نزدیک اپنا مقام کھو دوں گا، اور اگر غلط نکلے تو تم میرے نزدیک اپنا مقام کھو دو گے۔ تم عجیب ہو کہا، لیکن دلچسپ بھی ہو۔ ہریرا ایک بار پھر ہنسا۔ کہا نے قدم پیچھے لیے۔ تم بتاؤ، کسانوں اور عام لوگوں میں کب سے دلچسپی ہو گئی تمہیں؟ حالانکہ بدر عبداللہ کے بھائی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ بدر بھائی سے متعلق تمہارے خیالات کچھ زیادہ ہی برے ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ وہ اچھا ہوتا تو میرے خیالات برے نہ ہوتے۔ تم اب کی ہی مثال لے لو، بدر عبداللہ نے گندم لینے سے منع کر دیا ہے، حالانکہ پچھلے کئی سال سے یہاں کے سارے کسان تمہارے بھائی کو گندم فروخت کر رہے ہیں، لیکن اس سال کیونکہ اسے نقصان خدشہ ہے تو وہ گندم نہیں لے گا۔ اس کی آواز میں تلخی گھلی۔ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے تم لوگوں کو کسانوں کے مسئلوں سے کیا؟ پھر ووٹ لینے کے لیے تمہارا بھائی انہی کسانوں کے پاس آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسے برا لگا۔ بدر بھائی کسانوں کے مسئلے سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ واقعی؟ کہا کی آواز میں طنز تھا۔ بالکل۔
ایسا کرو تم بلکہ میرے ساتھ حویلی چلو، جو مسئلہ ان سے مل کر حل کروا لینا۔ اور بدر عبداللہ مجھ سے مل لیں گے؟ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ اسے حریرہ کے اس مشورے سے دلچسپی نہیں تھی۔ بالکل مل لیں گے، تم چلو میرے ساتھ۔ رہنے دو حریرہ، وہ اونچا شخص ہے، مجھ جیسے لوگوں کو تو وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ ہنوز تلخ تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مل لیں گے، تم چلو بس، خود ان سے یہ معاملہ ڈسکس کر لینا۔ اور وہ کچھ دیر حریرہ کو دیکھتا جیسے سوچ رہا تھا، پھر لڑکوں کو دیکھا، آواز لگاتے کچھ کہا اور ہاتھ سے حریرہ کو اشارہ کیا۔ ایک ملاقات بدر عبداللہ سے صحیح۔ سرخ اینٹوں والی عمارت قدیم تھی، یوں جیسے اسے برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں شہزادوں کا قیام رہا ہو۔ کئی ایکڑ پر پھیلی وہ حویلی محض باہر سے دیکھنے پر اپنی طرف متوجہ کر لیتی، اور باہر سے دیکھنے والا سوچا کرتے کہ یہ حویلی اندر سے کیسی ہوگی۔ اس حویلی کے باہر موجود خولا بلال یہ نہیں سوچ رہی تھی، وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس دوپٹہ سر پر اور چادر سینے پر پھیلائے، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ چلتی اس گیٹ تک آ رکی۔ جی بی بی، گیٹ پر موجود گارڈ فوراً آگے کو ہوا۔ بدر عبداللہ سے ملنا ہے۔ صاحب نہیں ملیں گے، واپس چلی جائیں، وہ بیزاری سے کہتے اندر جانے لگا۔ اپنے صاحب سے جا کر کہیں کہ خولا بلال ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ جملہ کس مان سے کہا تھا، بس یوں ہی گمان سے ہوا کہ جو کچھ کچی دیوار پر بیٹھ کر اس کے آنسو کی وجہ پوچھ سکتا ہے وہ اب مل بھی لے گا۔ بی بی کہاں نہ جاؤ یہاں سے، صاحب ہر ایرے گھرے سے نہیں ملتے۔ میں ایری گہری نہیں ہوں اور نہ تمہارے صاحب سے ملنے کا شوق ہے، ایک کام ہے ان سے۔ اس بار اسے غصہ آیا، چوکیدار کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اور بدر صاحب تو جیسے انتظار کر رہے ہیں نا کہ میں آپ کا پیغام ان تک پہنچاؤں اور وہ فوراً ملنے آ جائیں گے۔ دیکھو چچا، تم پورا دن یہاں بیٹھ کر نیند کرتے ہوگے، لیکن مجھے بہت کام ہے، ایک بار جا کر اسے کہہ دو کہ خولا بلال ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ منع کر دیں تو میں دوبارہ تمہیں اس حویلی کے باہر نظر نہیں آؤں گی۔ اب کی بار اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ چوکیدار اسے دیکھتا رہا، پھر بڑبڑاتے ہوئے اندر گیا۔ خولا 2 قدم پیچھے ہوئی اور حویلی کو دیکھا۔ جانے محل کا سلطان باہر ٹھہری کچی بستی کی اس باسی سے ملتا بھی ہے یا نہیں؟ لاؤنج سے نظر ہٹا کر سیڑھیوں پر دیکھو تو بدر کے پیچھے چلتا یوسف نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے موبائل سے دیکھتے اسے فصل کے حساب کتاب کے بارے میں بتاتا نظر آ رہا تھا۔ شفیق وقت سے رابطہ کر لینا، مجھے پوری رقم کا حساب چاہیے یوسف، 1 روپیہ بھی ادھر ادھر ہوا تو نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ ڈیلر کو۔ جی بھائی۔ وہ سر ہلاتا موبائل جیب میں ڈال رہا تھا جب حریرہ صحن سے اندر آتے رکا۔ بھائی! بدر رکا، یوسف کو بھی رکنا پڑا۔ میں ذرا جلدی میں ہوں حریرہ، کوئی بات اہم نہیں ہے تو پھر بات ہوگی۔ 2 منٹ بس، میرے ایک دوست کو آپ سے بات کرنی ہے، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ کیا بات؟ آپ لوگ اس بار گندم نہیں خرید رہے نا، اسے اسی پر بات کرنی تھی۔ اب کیا میں رک کر ہر دوسرے بندے کی بات سنوں گا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ سفید شلوار قمیص پہنے، ہاتھ میں ویسٹ کوٹ اٹھائے وہ کہیں جانے کو تیار لگتا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سب کو اس بار ہم گندم نہیں لے رہے، جسے یہاں بیچنی ہے بیچ دیں، جسے جہاں بیچنی ہے بیچ دیں، تو بات ختم۔ اور یہ کون دوست ہے تمہارا؟ وہ اچھا لڑکا ہے، یہیں علاقے سے ہے، حریرہ منمنایا۔ ان چھوٹے موٹے لڑکوں سے دوستی مت رکھا کرو، تمہارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، وہ ناگواری سے کہتا باہر کی طرف بڑھنے لگا جب ملازم اندر آیا۔ صاحب، باہر کوئی عورت ملنے آئی ہے۔ واللہ، اب یہ کون ہے؟ اسے طیش آیا۔ پتہ نہیں صاحب، کوئی خولا بلال نام کی لڑکی ہے۔ گارڈ کو اس کے طیش نے کچھ حواس باختہ کیا تھا، جبکہ بدر عبداللہ وہیں تھما، ماتھے کے بل غائب ہوئے، آنکھوں کا طیش پل بھر میں ٹھنڈا پڑا، غصہ یوں غائب ہوا جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ کہاں پر ہے وہ؟ لہجے میں آتی نرمی پر حریرہ اور یوسف دونوں ٹٹکے۔ باہر گیٹ پر۔ اندر لے کر آؤ۔ گارڈ سر ہلاتے باہر بڑھا تو وہ ان دونوں کی طرف مڑا۔ اسے مڑتے دیکھ کر یوسف کھنکارا۔ آپ کو جلسے میں جانا ہے بھائی، اور آپ کو جلدی بھی ہے۔ آپ کے حریرہ نے آنکھیں سکیڑیں۔ اور آپ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کسی علاقے کے بندے سے تو بالکل نہیں۔ آپ مصروف ہیں، اور مصروف بھی انتہا کے۔ بدر نے ضبط سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ہاتھ میں تھامی ویسٹ کوٹ ملازم کی طرف بڑھائے۔ آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ لیکن بھائی، اس نے مڑ کر بس ایک نظر یوسف کو دیکھا اور یوسف کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ حریرہ پر البتہ اس کی گھوری کا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بدر کو آگے بڑھتے دیکھ یوسف کی طرف مڑا اور اس کا بازو کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم مشکوک نہیں ہو یوسف؟ بدر بھائی سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے اور حیرت یہ ہے کہ وہ انتہائی مصروف ہونے کے باوجود اس سے ملنے جا رہے ہیں۔
وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ یوسف نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ بدر بھائی، ہم دونوں کو اپنی رائفل سے صرف ایک گولی ماریں گے حریرہ، صرف ایک، کیونکہ اگلی گولی کے لیے ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے۔ مار ہی نہ دیں، تم چلو بس۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا بدر کے پاس آیا، جو ہاتھ پیچھے باندھے خولا کو سن رہا تھا۔ ان دونوں کو آتے دیکھ آبرو جھکائے۔ ہمیں لگا کوئی اہم مسئلہ ہے تو ہمیں بھی موجود ہونا چاہیے۔ حریرہ دانت نکالتے بدر کی دائیں طرف آ ٹھہرا، جبکہ یوسف کے قدم پل بھر کو تھمے تھے۔ تم دونوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے حریرہ پر ایک گھوری ڈالی۔ بھائی، میرے پاس آپ کی لڑائی کا وقت نہیں ہے بدر۔ عبداللہ صاحب، میرا مسئلہ سنیں اور اسے حل کریں۔ وہ انہیں بحث کرتے دیکھ سنجیدگی سے بولی۔ بھائی کیوں حل کریں گے؟ حریرہ کی زبانیں کھجلی ہوئی۔ کیونکہ یہ وہی ہیں جنہیں میں اپنا ایک ووٹ دوں گی۔ اسی ووٹ کے عوض مجھے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اور جو مسئلہ تم نے ایک جرم کے بعد حل کروانا تھا اس کا کیا؟ کمر پر ہاتھ باندھے اس نے خولا کو دیکھا۔ یوسف چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بات کی بات ہے، فی الحال مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کہہ سکتی ہو۔ خولا نے رک کر گہری سانس سے پھر اسے دیکھا۔ میرے چچا پچھلے کئی سال سے اپنی گندم آپ کو بیچ رہے ہیں، زبردستی یا جیسے بھی، لیکن آپ کو ہی بیچ رہے ہیں۔ لیکن اس بار آپ نے گندم لینے سے منع کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرنے آئی تھی کہ ان کی گندم لے لیں۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے محترمہ۔ حکومت گندم لے نہیں رہی اور پرائیویٹ کمپنی سے سودا گھاٹے میں جائے گا۔ میں گاؤں والوں کے لیے اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ بے نیاز تھا۔ میں گاؤں والوں کا نہیں، اپنے چچا کا کہہ رہی ہوں۔ اس نے چادر سر پر مزید آگے کی، عجیب گھبراہٹ سی ہوئی تھی۔ اپنے چچا سے کہیں کسی پرائیویٹ کمپنی کو بیچ دیں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انہیں نقصان ہوگا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہے، اگر گندم نہ بکی تو اس کی شادی رک جائے گی۔ حریرہ کو افسوس ہوا۔ بدر یوں ہی ٹھہرا رہا اور یوسف وہیں تھم گیا، دل وہیں رک گیا۔ آپ کی کزن جنہیں شادی پر چوٹ لگی تھی؟ بدر اور حریرہ نے بے ساختہ سر موڑ کر یوسف کو دیکھا۔ خولا کی نظر بھی اس پر گئی۔ وہ گھبرایا۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کے سسرال والے انتہا کے لالچی ہیں۔ اس نے واپس بدر کو دیکھا۔ اگر جائز نہ دیا تو شادی روک دیں گے۔ میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں بدر صاحب۔ اس کے اندر ڈھیروں آنسو جمع ہوئے تھے۔ اپنے آپ کو مت جھکانا خولا، تم رجب بلال کی بہن ہو، میرا فخر ہو۔ اس میں میرا کوئی فائدہ۔ میں آپ کو دعا دوں گی، وہ تیزی سے بولی۔ بدر رک کر لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کی دعا؟ اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کر دیں۔ میری ہر خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں منشی سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ معاملہ دیکھ لے گا۔ خولا نے ڈھیروں آنسو نگلتے سر ہلایا۔ بہت شکریہ، مقروض ہوں۔ میں قرض سمیت سود وصول کرتا ہوں خولا خانم، دھیان رکھیے گا۔ وہ کچھ اس انداز میں بولا تھا کہ پل بھر کو خولا کا سانس روکا، لیکن پھر اس نے قدم پیچھے لیتے سر کو خم دیا۔ وہ مڑی تو حریرہ نے سر بدر کی طرف گھمایا۔ آپ واقعی میں اس لڑکے کے چچا کی فصل لیں گے؟ ان کے چچا کی ہے، عورت ہے وہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں عزت سے بات کرو، کم از کم اس کے بارے میں عزت سے بات کرو۔ حریرہ کو چپ لگی۔ بدر آنکھیں اسی راستے پر جمائے ہوئے تھے جب یوسف کھنکارا۔ یہی سوال میرا بھی ہے۔ تم دونوں کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے چچا کی بے بسی کی فریاد لے کر میرے پاس آئے گی اور مجھ سے کہے گی کہ میں اس کی مدد کروں تو کیا میں منع کر دوں گا؟ اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ حریرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، آپ کو ان کی مدد، اگر تم دونوں کو ایسا لگتا ہے تو تم دونوں کو صحیح لگتا ہے۔ حریرہ کو ایک بار پھر چپ لگی، جبکہ یوسف کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ بھائی لیکن آپ کو اس کی مدد، مطلب ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے گھبرا کر درستگی کی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں حریرہ، میرے پاس اپنی فصل ہے جو مجھے بیچنی ہے، ایسے میں مارکیٹ پرائس سے زیادہ قیمت پر میں کوئی فصل کیوں خریدوں گا؟ لیکن اس کی کزن کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ اسے بدر کے فیصلے پر دکھ ہوا تھا۔ ٹوٹ جائے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ منشی سے کہو کسی پرائیویٹ ڈیلر سے رابطہ کروا دیں گے، ان کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فصل میں نہیں خرید رہا۔ وہ موبائل نکالتا آگے بڑھنے لگا۔ لیکن چھپا کیوں رہے ہیں آپ؟ بدر رک کر نظر اٹھا کر حریرہ کو دیکھا۔ میں نے وہ سوالات کسی کو کرنے کا حق نہیں دیا حریرہ، جن کے جوابات میں دینا نہیں چاہتا، تمہیں بھی نہیں۔ لیکن نرمی لیکن دو ٹوک انداز میں کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھر خیال آیا کہ کھولا گھر کیسے گئی ہوگی، کہ اسے گاڑی بھیجنی چاہیے، لیکن کیوں؟ اس کی بلا سے جیسے بھی جائے۔ سر جھٹکتے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اس کے پیچھے ٹھہرے حریرہ نے افسوس سے بدر کو دیکھا۔ بدر بھائی بھیسی دکھا رہے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ یوسف کا دماغ وہیں کہیں اٹک گیا تھا۔ انہیں دوسروں کا فائدہ سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔
بدر عبداللہ کو صرف اپنے نقصان سے غرض ہے، وہ لوگوں کا مسیحا نہیں ہے۔ وہ کچھ عجیب ازاری اور کنوتیت سے کہتا پلٹ رہا تھا۔ حریرہ وہیں ٹھہرا رہا، پھر اس نے گیٹ کو دیکھا۔ کاہب باہر تھا، اب اس سے کیا کہے؟ وہ بیزاری سے اندر کی طرف مڑ گیا، خود ہی چلا جائے گا۔ حویلی سے باہر نکلتے اس نے اس بار پچھلے راستے کو نہیں چنا تھا۔ گیٹ سے آگے دائیں بائیں درختوں کے بیچ سڑک تھی، وہ سیدھی ہی چلتی رہی۔ دل میں اذیت سی بس گئی تھی۔ وہ رونے والوں میں سے ہوتی تو کہیں بیٹھ کر رو لیتی، لیکن وہ رلانے والوں میں سے تھی۔ خولا! آواز پر اس سے مڑ کر دیکھا، ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ نیلی جینس پر گرے کلر کی شرٹ پہنے وہ کاہب تھا۔ بازو فولڈ کر رکھے تھے، گریبان کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا، پاؤں میں سفید جوگرز۔ حویلی کے مردوں کے علاوہ گاؤں میں وہ واحد لڑکا تھا جو جینس شرٹ پہنتا تھا، بلکہ کوئی اور بھی تھا۔ رجب! تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چنبے سے پوچھتا اس تک آیا۔ تم سے مطلب؟ وہ بیزاری سے مڑی۔ کبھی سیدھا جواب بھی دے دیا کرو۔ تم خود یہاں کیا کر رہے ہو؟ بدر عبداللہ سے ملنے آئے تھے، لیکن محترم شاید ہر ایرے گہرے سے نہیں ملا کرتے۔ پل بھر کر وہ رکی۔ ایرے گہرے سے؟ تو وہ اس سے کیوں مل لیا تھا؟ مجھ سے تو مل لیے تھے، وہ بے ساختہ بولی۔ کاہب چونکا۔ تم بدر عبداللہ سے ملنے آئی تھی؟ تم ہو کون جو مجھ سے یہ سب پوچھ رہے ہو؟ تم ہو کون جسے میں سوالوں کا جواب دوں؟ اس کا انداز پھر تیش میں بدلا۔ بہت سے رشتے نکلتے ہیں خولا بلال، گنوانے لگا تو وقت لگے گا۔ فی الحال میرے سوال کا جواب دو، بدر عبداللہ سے کیوں ملنے آئی تھیں؟ وہ ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ وہ لاکھ برا سہی مگر قاتل نہیں ہے، وہ چبا چبا کر کہتی آگے بڑھنے لگی جب کہا تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ وہ ویسا بھی نہیں ہے جیسا تم اسے سمجھ رہی ہو، اس انسان سے دور رہو۔ ہو کون تم مجھے حکم دینے والے؟ وہ سلگھی۔ ہو کون جس کا حکم میں مانوں؟ میرے بھائی کے قاتل؟ میں نے رجب کو قتل نہیں کیا تھا خولا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ عدالت کی طرف سے بے گناہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے نزدیک بھی بے گناہ ہو۔ یاد رکھنا کاہب، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ بس! وہ ایک دم دھارا تو خولا ڈر کر پیچھے ہوئی، الفاظ زبان میں رہ گئے۔ بہت سن لیا میں نے یہ لفظ، بہت برداشت کر لیا یہ لفظ، میری برداشت اب جواب دے گئی ہے، اور میرے کان اب یہ لفظ مزید نہیں سہیں گے۔ آئندہ میرے سامنے ذرا زبان احتیاط سے کھولنا بی بی۔ جیسے برداشت کی ہڈ ٹوٹ گئی تھی، خولا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کا چہرہ تیش سے سرخ تھا، آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ کاہب عباس بدل گیا تھا۔ کچھ تھا اس میں نیا تھا، کچھ تھا جو پرانا تھا، کچھ تھا اس میں جو بدل گیا تھا۔ تم مجھ پر چلائے؟ وہ بے یقین تھی۔ زبان بند نہیں رکھو گی تو مجھے آواز اونچی کرنی ہی پڑے گی۔ وہ کچھ تحمل سے کہتی 2 قدم آگے بڑھا۔ ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خولا کا چادر میں چھپا ہاتھ باہر آیا۔ وہ فوراً پیچھے کا ہوا، ورنہ اس کے ہاتھ میں تھامی چھری عین اس کے دل پر لگتی۔ نشانہ خطا ہوا تو وہ چھری پھسل کر نیچے گری۔ نہ کاہب نے اسے اٹھایا، نہ خولا نے۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہوں، تمیز سے بات کرو مجھ سے، وہ گھرائی۔ کاہب کو مزید طیش آیا۔ آواز آہستہ رکھو خولا۔ مجھ پر حکم مت چلاؤ کاہب عباس۔ اس نے کاہب کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آنکھوں میں غصے کے باعث پانی ابھرا۔ کاہب ہورن بھینچے وہیں ٹھہرا رہا۔ مجھ پر آواز بلند مت کرو، مجھ سے تمیز سے پیش آؤ، کیونکہ میں تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہوں۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ کاہب نے خود کو صبر کی تلقین کی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ میں گھر سے نکلتی ہوں تو چھری ساتھ لے کر نکلتی ہوں۔ تم مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گی۔ مجھ پر سخت نظر ڈالو، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ مجھ پر آواز بلند کرو اور میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ نکالوں گی۔ نازک مت سمجھنا مجھے کاہب عباس۔ جن عورتوں کے گھروں میں لاشیں آتی ہوں وہ اپنی حفاظت کرنا سیکھ جاتی ہیں۔ میں نے تو اپنے گھر سے 2 لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ کاہب کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے، اشتعال ہلکا ہوا۔ میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ سلگھی۔ کاہب چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ کیونکہ تم حرف آخر ہو، زندگی کی کتاب کا آخری خوشگوار لفظ۔ تمہارا مٹنا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ وہیں تھم گئی۔ سناٹا اترا اور اندر تک اترا۔ غصہ غائب ہوا اور راکھ میں بدل گیا۔ نگاہیں کاہب کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جانتا بھی تھا
پھر اس کے چہرے پر غصے سے سرخی پھیلی، چادر کھینچ کر سر پر آگے کو کی اور اپنی سیاہ کالی آنکھیں اس کی آنکھوں پر گاڑی۔ میں تمہاری زندگی کا آخری لفظ ضرور ہوں لیکن خوشگوار نہیں۔ میں قاتل نہیں ہوں خولا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں دکھ ابھرا۔ دنیا کی نظر میں، میری نظر میں تم ہو۔ اپنی نظر بدل لو۔ دل نہیں بدل سکتی، وہ دن جلد آئے گا، کہا بہت جلد، جب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے میں گولیاں اتاروں گی۔ کہا کچھ دیر چپ رہا، اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، زہر تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی، نیچے جھک کر اس کی چھری اٹھائی، ہتھیلی پر رکھتے اس کے سامنے کی۔ سینے میں موجود دل کو تم عزیز و خولا، اس سینے میں چھری اتارو یا گولی، تمہیں سب معاف ہے، 1000 بار معاف ہے۔ کھولا نے جھپٹ کر چھری اس کے ہاتھ سے اٹھائی، قہر بھری نظر اسے دیکھا اور پھر پیچھے کی طرف بڑھی۔ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر قدم اسی راستے کی طرف بڑھائے۔ خولا جب تک گھر نہ پہنچ جاتی اسے پریشانی رہتی۔ کمرے کی بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھی مسکان نے پاؤں اوپر کرتے سر گھٹنوں پر رکھا، پھر ہاتھ گھٹنوں کے ارد گرد باندھے۔ نیچے لان کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں یوسف رائفل اٹھائے ان کے ساتھ چھیڑ چھانی کر رہا تھا۔ دھوپ نہیں لگ رہی یا تم برداشت کر رہی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ ہریرا بلو جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں نہیں، دھوپ ہے ہی نہیں، برداشت کیا کرنی؟ اس نے نظر واپس موڑ لی۔ ہریرا اس کی دائیں طرف آ ٹھہرا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ موسم کون سا ٹھنڈا ہے یہاں کا، ابھی سورج غروب ہونے کو ہے، تبھی کچھ گرمی کم ہوئی۔ لندن کا موسم دیکھنا تم کبھی؟ 2 بار جا چکی ہوں۔ خشک سردیاں، تھوڑی سی گرمیاں، کیا رکھا ہے وہاں؟ وہ ناک گھون چڑھا کر بولی، گول مول بال جوڑے میں لپیٹے، آنکھوں پر سفید چشمہ لگائے۔ وہ سرخ رنگ کی لمبی قمیص پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ نردار تھا۔ تم جیسے ہی لوگ ہیں جو ساری زندگی ان کچی سڑکوں پر رہ رہ کر یہیں کو پیارے ہو جاتے ہو۔ کبھی امریکہ یورپ میں رہو تو جانو وہاں کتنی رنگینیاں ہیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، پھر صحن کی طرف دیکھا تو منہ بگڑا۔ یوسف کو جب دیکھو گنز اٹھائے رکھتا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے کیا اسے؟ وہ بدر کے سارے کام کرتا ہے۔ اس نے ہریرا کو گھورا۔ چاپلوسی کرتا ہے بدر بھائی کی، میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری جگہ نہیں لینا چاہتا ہریرا، اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ بدر بھائی کا سوتیلا بھائی ہے، سب جانتے ہیں کہ بدر بھائی یوسف کو میرے جتنا عزیز نہیں رکھتے، سب جانتے ہیں کہ وہ ان کا غلام ہے۔ غلام نہیں ہے ان کا؟ اس نے خفا نگاہوں سے ہریرا کو دیکھا۔ بھائی ہے، سوتیلا، تایا کی دوسری بیوی سے، جس سے انہوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا کیونکہ دادا یعنی ہمارے دادا کے بھائی نے انہیں جائیداد نہیں دینی تھی، سو انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا اور اپنے باپ کے مرنے پر اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو یہاں لے آئے۔ بہت فلمی سٹوری ہے ویسے۔ اس کے باوجود بھی کہ ہمیشہ اس کی حق تلفی کی گئی ہے، وہ بدر سے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت نہیں کرتا بدر بھائی سے، اسے جائیداد کا لالچ ہے۔ مسکان نے آپ کی خفگی سے رخ موڑ کر یوسف کو دیکھا۔ وہ میز کے کنارے بیٹھا، رائفل گھٹنے پر رکھے ہوئے تھا، سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ جو جینس کے اندر تھی، اس کے سیاہ سلکی بال ماتھے پر آ رہے تھے اور اس نے انہیں پیچھے کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ وہ بدر جیسا نہیں تھا، بدر اپنے باپ پر گیا تھا، یوسف اپنی ماں پر گیا تھا۔ وہ بدر کی طرح رعب نہیں رکھتا تھا، کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ اسے لالچ نہیں ہے ہریرا۔ وہ جو موبائل نکالتے کچھ دیکھ رہا تھا، مسکان کی بات پر سر اٹھایا۔ وہ نظریں نیچے رکھی ہوئی تھی۔ وہ یوسف عبداللہ ہے، وہ لالچی نہیں، وفادار ہے۔ وہ بدر کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے مرتے ہوئے اسے صرف ایک چیز سکھائی تھی، بدر عبداللہ سے وفا۔ وہ مر جائے گا لیکن بدر کو نہیں مرنے دے گا، وہ مار دے گا لیکن بدر کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے باپ نے اسے ساری زندگی صرف ایک چیز سکھائی ہے، وہ ہے بدر عبداللہ سے وفا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، ہریرا نے موبائل جیب میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہے مسکان جیسا تمہیں لگتا ہے، وہ راز جیسا ہے۔ وہ کم بولتا ہے کیونکہ وہ زیادہ سوچتا ہے۔ وہ بدر بھائی سے محبت نہیں کرتا، وہ بس ان کا بھروسہ جیتنا چاہتا ہے۔ تم میری بات لکھ لو، ایک دن یہی یوسف بدر بھائی کو بہت بڑی اذیت دے گا۔ یوسف بدر بھائی کو، سوری ٹھیک ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی یہاں پہ۔ ایک دن یہی یوسف بدر بھائی کو بہت بڑی اذیت دے گا۔ مسکان نے ایک بار پھر ہریرا کو دیکھا، پھر آنکھیں سکیڑی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جلتے ہو دراصل، کیونکہ تم دونوں ہی بدر کو عزیز رکھتے ہو اور تم دونوں ہی اس کے موسٹ فیوریٹ بننا چاہتے ہو۔ مجھے ان کا موسٹ فیوریٹ بننے کے لیے کسی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسے برا لگا۔ پھر یوسف کو کیوں ناپسند کرتے ہو تم؟
میں کیوں ناپسند کرتا ہوں؟ یہ چھوڑو، تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوا، مسکان گھبرائی۔ ہم صرف اس کی ذات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ تبصرہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اور تمہاری ساری گفتگو یوسف کے حق میں تھی اور تمہاری اس کے خلاف۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔ حریرہ چند لمحے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے مڑ گیا۔ مسکان کی نظر نیچے گئی، یوسف وہاں نہیں تھا۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ پھر اس نے دروازے کو دیکھا۔ حریرہ ٹھیک کہتا تھا، وہ بدر عبداللہ کا موسٹ فیوریٹ تھا۔ حریرہ کو محبتیں لینے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، اسے یوں ہی محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اونچا نصیب لے کر پیدا ہوا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 4 ادھر ہی اینڈ ہوئی۔ آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یہ کھولا اور کہف والا سین بہت زیادہ انٹینس تھا، لائک بہت۔ آج تو کہف کو بھی غصہ آ گیا بھائی، اور کہف سے ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی برداشت کرے، بٹ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہف تو بار بار کہہ رہا ہے کہ بار بار ڈینائی کرتے ہیں کہ اس نے نہیں قتل کیا، تو پھر قتل کیا کسے؟ آئی ڈونٹ نو یار، مجھے لگتا ہے بدر عبداللہ نے کیا ہو شاید۔ اب یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ تو آنے والی ایپیسوڈس کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور فیڈ بیک مجھے ضرور دینی ہے، اوکے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔